ہوتا ہے جو قوم اپنے نبی کو مارتی ہے۔ بارگاہ تکالیف تو انبیاء نے دیکھی، لیکن جو تکلیف آپ نے دیکھی وہ کسی نے نہ دیکھی۔ منیب ازدی کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو منہم من تفل علی وجہہ، کچھ ایسے تھے اس بازار میں بدمعاش قسم کے، وہ حضور کے چہرے پہ تھوک دیتے تھے۔ کچھ من حفا علیہ التراب، کچھ ایسے تھے جو مٹی زمین سے اکٹھی کرتے تھے اور بکیں بھر بھر کے حضور کے چہرے پہ پھینک رہے تھے۔ کوئی دھکے مار رہا ہے، کوئی آپ کا دامن گھسیٹ رہا ہے، کوئی گلے میں چادر ڈال کے آپ کو کبھی دائیں کبھی بائیں کر رہا ہے۔ حتی انتصف النہار، آدھا دن ہو گیا حضور کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر ایک چھوٹی سی بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے حضور کو پیش کیا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک اس سے دھویا، کلی کی، اور پھر اس سے پانی پیا اور فرمانے لگے تو اپنے باپ کے قتل ہونے کا ڈر نہ رکھ، تیرے باپ کا لایا ہوا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے، جہاں تک رات پہنچتی ہے، یعنی پورے عالم میں تیرے باپ کا دین پہنچے گا، تو ٹینشن نہ لے۔ تو منیب ازدی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ بچی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کی بیٹی زینب ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آپ حطیم میں تھے تو لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو مشرکین جو سردار تھے یہ بیٹھے رہتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ ہم کوئی شرارت کریں۔ شرارتیوں کا ٹولہ تھا جو مسجد حرام میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ لمبے لمبے رکوع کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے، تو شرارت سوجی ابو جہل کو، کہنے لگا یار آج کچھ ہو جائے، پھر یہ ہونا چاہیے کہ فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے، جا کے اوجڑی اٹھاؤ لا کے اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے بدبخت تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن معیط، وہ اٹھا اور وہ گیا اونٹ پہ بیٹھ کے، وہاں سے اسپیشل جناب اوجڑی لے کے آ رہے ہیں، وہ بڑا چنگا کام کرنے لگا، اوجڑی لے کے آ رہے ہیں، اور آ کر انہوں نے مل کر اوجڑی اٹھا کر حضور کے اوپر پھینکی، اور اس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھوں لیکن میری کہاں وہاں چلے۔ بالآخر حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے اس اوجڑی کو اٹھایا اور ہٹایا۔ اللہ کے حبیب نے اپنا مکمل سجدہ کیا، نماز مکمل فرما کے آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ قریش کی پکڑ فرما، ابو جہل کی پکڑ فرما، عتبہ کی، شیبہ کی پکڑ فرما، عقبہ بن معیط کی اور امیہ ابن خلف کی، اللہ ان کی پکڑ فرما۔ راوی کہتے ہیں ہم نے بدر میں دیکھا ان تمام کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اندر۔ تو حضور نے تکالیف برداشت کی ہیں، اپنی ذات پر بھی دیکھی ہیں، اپنے بچوں پر بھی آپ نے تکالیف دیکھی ہیں۔ عتبہ عتیبہ بن ابی لہب، ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ عتیبہ، حضور کی بیٹیاں نکاح میں تھیں، رخصتی باقی تھی، تو جب تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی اور وہ ہوئی اس کی کرتوت پر، ابو لہب نے پتھر مارا تھا نبی کو، اللہ تو اپنے نبی کی طرف اٹھے ہوئے پتھر کو نہیں برداشت کرتا، تو انہوں نے پتھر مارا، اللہ نے سورت اتار دی کہ قیامت تک اب یہ سٹوری سارا عالم سنے گا کہ کیا ہوا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کی بیوی بھی برباد ہو، اس کا مال، اس کی اولاد کسی کام نہ آئے گی، اور قیامت کے دن اس کی بیوی کے گلے میں رسی ہوگی، رسی ڈال کے فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ کیا کام کرتے تھے یہ دونوں میاں بیوی؟ انہاں دی بھی سنو نا، ان کا کام یہ تھا، ان کی جو بیوی تھی ابو لہب کی بدبخت کی، یہ سارا دن جنگل میں کانٹے والی جھاڑیاں چنتی رہتی ہے سارا دن، اور گٹھا رکھتی ہے کندھے پہ اور لے آتی ہے۔
پر کام یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی جناب گٹھا پکڑا تو حضور کے دروازے کے آگے وہ بکھیر دیا. تو آپ تشریف لاتے تھے، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی، اے کام کر دی. پھر کبھی آیا تو بکرا ذبح کیا، اس کی اوجڑی لا کے حضور کے دروازے پہ خون اور گند اور سارا کچھ وہ بکھیر دیا، کیونکہ دروازہ ساتھ ساتھ تھا، بیچ میں صرف ایک دیوار تھی اور یہ ہوتا. تو یہ چچی یہ کام کرتی تھی. چاچا جو تھا وہ سارا دن پڑھتا رہتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بولتا رہتا تھا مختلف قبائل میں جا کے مختلف لوگوں کے سامنے، جادوگر ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بات نہ سنو اس کی، وہ اس طرح کی باتیں. چاچی دا کام، چاچے دا کام دیکھو، چیک کرو چاچیاں دے کام، وہ سارا دن یہ کرتے رہتے. تو اگر ان کے لیے تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے تو ٹھیک ہی ہوا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. مارا تو پتھر ایک ہاتھ سے تھا، اللہ نے کہا تیرے دونوں ہی ٹوٹے اور تو برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیری کمائی تیرے کسی کام نہ آئے گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، تیری بیوی جو سارا دن لکڑیاں اٹھاتی رہتی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، جو چبنے والی رسی ہے وہ اللہ ڈالے گا. تو ابو لہب کو پتا چلا کہ یہ صورت پڑی جا رہی ہے اب مکہ میں، اسے جو غصہ چڑھ گیا. تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا طلاقیں دو، دونوں کو طلاقیں دو. تو عتبہ نے تو طلاق دے دی اور عتیبہ حضور کے پاس آ کر آپ کے گریبان کو آ گیا اور آپ کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا اور کہنے لگا میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی ہے، اور غصے میں حضور کے کپڑے پھاڑ کے چلا گیا. تو اب اتنی زیادتی اور اتنا ظلم، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پہ مسلط فرما دے. نبی کی دعا کو سن لی انہوں نے، ابو لہب نے، تو گھبرا گئے. سچا تو مانتے تھے خبیث، ابو جہل بھی حضور کو سچا مانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن جو اپنی وڈو ہوتی ہے نا، جو اپنی انا ہوتی ہے، وہ بندے کو جینے نہیں دیتی. دل تو کرتا کہ نبی کا کلمہ پڑھیں، لیکن انہیں لگتا تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھا تو سرداریاں نکل جائیں گی ہاتھ سے. وہ بدبختوں کو نہیں پتا تھا کہ سرداریاں آئیں گی. حضور فرماتے تھے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں تم پڑھ لو تو سارے عرب کے سردار بنو گے تم. ابھی تو قریش کے سردار ہو، پھر سارے عرب کے تم سردار بنو گے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا محمد ہم ایسے 100 کلمے پڑھنے کو تیار ہیں، اگر کلمہ پڑھنے سے سرداری ملتی ہے تو ایسے 100 کلمے پڑھیں گے ہم. تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر لا الہ الا اللہ کہو. تو وہ اٹھے اور کپڑے چھاڑتے ہوئے کہ اوہو اے تسی کی گل کی تھی ہے، یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ بھئی سب خداؤں کا ایک خدا. حرم تو کعبہ شریف تو بھرا ہوا تھا بتوں سے کہ جتنی حاجتیں انسان کی اتنے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے. ہم لوگوں نے بھی بنا رکھے، ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے بھی کئی خدا ہیں. ایک خدا تو آسمان پر ہے، ایک خدا لاہور میں بیٹھا ہے، ایک خدا اسلام آباد میں پنڈی میں بیٹھا ہے، ایک خدا پھر وہ سندھ میں بٹھایا ہوا ہے. حاجتیں پوری کروانے لوگ وہاں جاتے ہیں. آپ کے سیالکوٹ میں کتنے آپ کے خدا بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، صحیح ہے، شلہ شہید ہو گیا، فلانا ہو گیا، ادھر ادھر، سب ایسے. یہ لوگوں نے گاڈ بنائے ہوئے، خدا بنائے ہوئے کہ اپنی حاجتوں کے لیے ادھر لپکتے. وہ کہتا تھا چادر چڑھا دو تو کام ہو جائے گا، چنی چڑھا دو تو کام. تو چادروں چنیوں سے کام نہیں ہوں گے. اللہ کے دروازے پہ آ کر سجدہ کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا. کام وہ بناتا ہے، کام وہ بگاڑتا ہے. ابھی تک تو ہمارے دماغوں میں یہ چیز ہی نہیں آئی کہ اللہ ایک ہے. حاجتیں پوری کرنے والا ایک ہی ہے، دوسرا اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا مددگار ہے تو پھر تسی دسو، اور تو کوئی ہے نہیں. اگر ہے تو تم بتاؤ کہ وہ فلاں بھی ہے، اس سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو بھائی ہمارا اللہ ایک ہی اللہ ہے اور ہمیں ایک ہی کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اس لیے مساجد کو آباد کریں اور ان جگہوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں. یہ جگہ جگہ جو مڑ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی گیدرنگ ہے، جمعرات کو یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ، پیسہ چڑھاؤ، سب اوقاف کے ہاتھ یہ سب چڑھے ہوئے ہیں. تو حکومت بھی کھا رہی ہے، مجاور بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں.
اور ہماری عوام ہے بیچاری قرآن سے بھی دور ہے، سنت سے بھی دور ہے، نبی کی زندگی سے بھی دور ہے۔ لوگ تو مصیبت میں یہ چاہتے ہیں کہ فٹافٹ کے ہماری مصیبت دور ہو، تو شارٹ کٹ رستہ لوگ یہ تلاش کرتے ہیں، جی فلاں جگہ جا کے دیا جڑا دو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں صبح صبح سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ لوگ وہ گزر رہے ہوتے ہیں کاروبار پہ جانے کے لیے، تو پتہ نہیں ان کے دماغوں میں یہ چیز کس نے ڈالی کہ جی ایتھے سلام کر کے جانا ضروری ہے۔ تو مرے ہوئوں کو سلام پیش کرنا ضروری نہیں ہے، مرے ہوئوں کو سلام پیش کر کے لوگ جاتے ہیں، دعا مانگ کے جاتے ہیں، یہ ساڑھا بیڑا پار ہو جائے آج۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی لیکن سلام کرنا نہیں چھوڑیں گے، جھکنا نہیں چھوڑیں گے۔ قبر کو ہاتھ لگانا ہی حرام ہے، قبر کو ہاتھ لگا کے لوگ یہاں لگاتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ اپنی ماں کی قبر پہ بھی بندہ جائے، اپنے باپ کی قبر پہ بھی جائے، تو قبر کو ہاتھ لگا کے منہ پہ نہیں ملنا، حرام ہے یہ تعظیم ہے قبر کی، اور قبر کی تعظیم جائز نہیں ہے۔ نبی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر تشریف لے آئیں دنیا میں اور لوگ ان کو سجدہ کریں تو یہ حرام درجے کی چیز ہے، کہ حضور نے زندگی میں منع کیا تھا، صحابہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو اٹھ کے سجدہ کیا کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ تو جب تک یہ کیڑا اپنے اندر سے نہیں نکلتا، یہ مرا ہوا مردار ہمارے اندر سے نہیں نکلتا، ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہندو تو بت کی پوجا کر کے دوزخ میں جائے، اور ہم قبر کو سجدہ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں کو بھائیو ہمیں چھوڑنا ہوگا، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب کے منتیں کرو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، غداری ہے، بے وفائی ہے، وہ معاف نہیں کرے گا۔ کہ رزق وہ دیتا ہے، بیوی بچے اس نے دیے، اولاد اس نے دی، نعمتیں وہ دیتا ہے، جھکتے تم کسی اور کے آگے ہو تو وہ نہیں برداشت کرے گا اس چیز کو۔ تو ابو جہل سے کہنے لگے ایک کلمہ پڑھ لو بھائی عرب کے سردار بنو گے، کہنے لگے 100 کلمے پڑھا لو۔ لا الہ الا اللہ بتایا تو حضور قرآن کہتا ہے وہ دامن چھاڑ کے اور چلتے بنے کو، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک سے سارے کام کیسے ہوں گے، ایک سے کیسے۔ تو حضور نے بد دعا فرمائی ان کے لیے، عتیبہ کے لیے۔ ملک شام کا سفر اس نے کرنا تھا تو رستے میں پڑاؤ ڈالا ایک جنگل کے قریب، تو رات کے وقت ایک شیر وہاں سے آیا اور منہ سونگنے لگا ایک ایک کا، گندگی بو کس کے منہ سے آ رہی ہے، نبی کو کس نے ستایا ہے، کس نے گالیاں بکی ہیں، تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بھمبوڑ کے رکھ دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس شیر نے، اور حضور کی بد دعا پوری ہوئی۔ تکالیف حضور نے بڑی دیکھی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، اب حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن معیط آگے آیا اور حضور کے گردن پہ اس نے چادر ڈالی اور بل دے کے زور سے جب اس نے جھٹکا دیا تو آپ کے گھٹنے زمین کے ساتھ جا کے زور سے لگے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے لڑتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، کہ اس پہ لڑائی کرتے ہو؟ تو اللہ تو ہے ہی رب۔ ابو بکر صدیق بیچ میں پڑے اور اس کو چھوڑا۔